ابھی جو آپ کو ویڈیو دکھانے لگے ہیں، ایک ٹی وی اینکر ہے جو شیعہ علماء سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے، اس کا آپ نے جو ہے جھوٹ آپ لوگ شیعہ بولتے ہیں، اور یہ آپ نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ اور آگے سے شیعہ علماء نے اس ٹی وی اینکر کو کیا کہا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور ہم اس غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر میں غم ہے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا، ہم اس غم میں شریک ہیں۔ تو آپ بھی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اس غم میں آپ بھی شریک ہو جائے۔ ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے ہمیں لازم بتانی ہے، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ مدینے میں رونما ہوا بقول اہل تشیعوں کے، لیکن کسی ایک صحابی کی گواہی تو لائیں، کسی ایک مدینے کے اصحاب نے کوہرام مچایا ہو۔ مدینہ تو پورا سکون میں بیٹھا تھا، اور مدینے سے میں کوئی شور و غل نہیں، کوئی خون ریزی نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ دراصل اہل تشیعوں کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے، جنہوں نے جناب سیدہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، جی، جنہوں نے جناب سیدہ پر ظلم کیے، جی، جنہوں نے جناب سیدہ کو ستایا، رلایا، تڑپایا، زخمی کیا، جی، وہی تو صاحبان اقتدار تھے۔ جب اقتدار والے ہی جناب سیدہ پر ظلم کرنے والے جی، ہیں، اقتدار والے ہی جناب سیدہ کا حق غصب کرنے والے ہیں، اقتدار والے ہی جناب سیدہ کے پہلو کو زخمی کرنے والے ہیں، وہ کب برداشت کریں گے کہ جناب سیدہ کی حمایت کے لیے مدینہ کے لوگ نکلیں؟ وہ کب برداشت کریں گے کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ انہوں نے پہلے کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنی حکومت کو سیکیور کرنے کے لیے ایسے اقدامات کے خبردار کوئی نہ نکلے جن کے منہ مال سے جو ہے وہ بھر کے بند کیے جا سکتے تھے۔ آپ تاریخ مسعودی 2 جلدوں پر کتاب ہے، جنید بھائی اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ مسعودی عبداللہ مسعودی جو ہے یہ جناب عبداللہ ابن مسعود کی نسل سے ہے، جی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے 2 جلدوں پر کتاب لکھی ہے، جی، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس رسول کے زمانے میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں تھا، رسول کی آنکھیں بند ہوئی، اقتدار جو ہے جب منتقل ہوا، جب اقتدار پہ قبضہ ہوا، تو اسی اقتدار کے قبضہ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اتنا بھر دیا کہ کوئی 100 اونٹ کا مالک بنا، کوئی 200 بکریوں کا مالک بنا، کسی کے پاس کھجوروں کے باغات ہوئے۔ یار یہ کون سی گیدڑ سنگری تھی کہ رسالت مآب کے دور میں تو پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں مل رہا، اور یا رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے اور جناب کوئی لاکھ پتی ہو رہا ہے، کوئی کروڑ پتی ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاریخ مسعودی پڑھ کے دیکھے تو کھول کے رکھ دیا ہے، اور ایک ایک صحابی کا نام لکھا ہے کہ کس کی کیا حیثیت تھی رسول کے زمانے میں، اور رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد کس کی حالت کس طریقے سے بدلی ہے۔ تو میرے دوست مسلمانوں، یاد رکھو، اس چنگل سے باہر آؤ کہ جی شیعوں کا ڈرامہ ہے، یہ شیعوں کا نہیں، تمہارے مولویوں کا ڈرامہ۔ تو جی یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے۔ حالانکہ شیعہ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ایسے شیعوں کا اگر ڈرامہ ہوتا تو پھر کتابوں میں یہ باتیں کیوں آتی؟ اور وہ بھی اہل سنت کی بخاری شریف، صحیح مسلم اور دیگر تاریخ خلفاء والی ایسی کتابوں میں ایسی باتیں کیوں آتی جو شیعہ ہمیشہ کرتے آ رہے۔ خیر، ایک اور بھی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو تھی زبانی کلامی بات، ابھی آپ کو کتابیں بھی تو دکھانی ہے، تو یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ اللہ یاری صاحب کی ویڈیو ہے، کیونکہ اللہ یاری صاحب کتاب دکھا کر بات کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ نساء الجنہ ہے، جنت کے تمام عورتوں سے بہتر بالا تر زہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ میرے لخت جگر ہیں، جو ان کو غضب نہ کرے وہ مجھے غضب نہ کر لیتا ہے۔ اسی بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے کتاب فرد الخمس صفحہ نمبر 550، راوی عائشہ ہیں، ملاحظہ کریں خوب، یہ کہہ رہے ہیں زوری کا قول ہے۔ زوری کا کہاں قول ہے؟ ان عائشہ ام المؤمنین، عائشہ سے روایت ہے، فاطمہ علیہ السلام نے سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا
میراث کا مطالبہ کیا. اگر ان کو پتہ ہے ان کو میراث نہیں ملتی تو انہوں نے میراث کا کیوں مطالبہ کیا؟ اور بھائی اگر ان کو پتہ ان کو میراث ملنا ہی نہیں تو انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ دکھاوے کے لیے کیا؟ تو دیکھیں فقال لها ابا بکر, ابو بکر نے ان سے کہہ دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی. پیغمبر نے کہا کہ ہمارا میراث ہمارا مال سب صدقہ بن جاتا ہے. فغضبت, جو ہی اس نے یہ حدیث سنی ہے ان کو غضب آیا. یہ ظہری نہیں ہے, یہ عائشہ کا قول ہے, یہ عائشہ کا قول ہے, ادراج وزراج کچھ بھی نہیں. عائشہ کا قول ہے فغضبت زہرا سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. زہرا سلام اللہ بضعۃ الرسول پارے رکھتے یغضبها ما یغضبنی ما یغضبہ, جو ان کو غضب دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دے دیتا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دے اللہ کو غضب دے دیتا ہے. میرے بھائی علامہ صاحب جو ہی یہ حدیث سنی ہے بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا, رسول کو غضب آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو غضب آیا, تو پتہ چلے حدیث جھوٹ ہے. اور بھائی پتہ چلے حدیث جھوٹ ہے. اللہ رسول اہل بیت علیہ السلام کا غضب شریعت پہ نہیں ہو سکتا, بدعت پہ ہوتا ہے, بدعت پہ ہوتا ہے, جھوٹی حدیث پہ ہوتا ہے. غضب زہرا سلام اللہ علیہ یہ بہترین دلیل ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو, وہ حدیث کو جھوٹا سمجھتی تھی. یہ حدیث جھوٹ ہے, یہ باطل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے. فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفي, تو وہ ابو بکر سے ناراض رہ گئیں اور جب تک وہ زندہ تھیں ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی ہے. اچھا جی, یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس ویڈیو میں, اللہ یاری صاحب کی ویڈیو میں, یہ ساری باتیں جو ہے اہل سنت کی کتابوں سے ہوئی ہیں, اور ان کتابوں کو غور فکر کیا جائے. اور ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو دعوت کس طرف دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ بن جاؤ, شیعہ ہو جاؤ. اگر شیعہ ہونا بھی ہے تو کس کا ہونا ہے؟ پنجتن پاک کا, 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کا. انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مولویوں کا کیا بگاڑا ہے؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا بگاڑا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے کیا بگاڑا ہے؟ مولویوں کا سیدہ سلام اللہ علیہ نے, کہ انہوں نے ایک جو ہے نا شیعوں کے خلاف ایک بڑا جھوٹ اختیار کیا ہوا ہے, اور بچوں کا برین واش کرتے ہیں کہ جو ہے شیعہ ایسے. شیعہ بھائی شیعہ کس طرف بلا رہے ہیں؟ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی طرف بلا رہے ہیں. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی اگر 2 چیزوں کو تھام کے رکھے گی, 2 چیزوں کو فالو کرے گی. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور اہل بیت ہے. قرآن اور اہل بیت. ہم قرآن اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں, اور اہل بیت کے جو خلاف ہے ہم ان کو نہیں مانتے, چاہے ان کو حکومت ملی ہو, چاہے وہ جو بھی ہوں. ہم شیعہ ان کو نہیں مانتے, ہم اہل بیت کو اور قرآن کو مانتے ہیں. بس یہی قصور ہے ہمارا. اور یہ ویڈیو بنانا ہماری کوئی ضد نہیں ہے. یہ ویڈیو بنانا آپ تک حقائق پہنچانا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے حق جو ہے وہ آپ کو سنائی دیا تھا کہ نہیں. جب شیعہ سوشل میڈیا میں, مجالس میں, دوستوں کی محفل میں, مولویوں کے مناظرے میں, آپس میں فیس ٹو فیس بھی اور سوشل میڈیا پر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی طرفداری کرو, تو اس میں کیا برائی ہے؟ بتائیں, کامنٹ باکس میں بتائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا امام مہدی علیہ السلام, آپ پر ہمارا درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.